الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان کوئی ٹھونٹ چیز نہیں ہے، یہ لازمی طور پر عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یا اچھا عمل کرو، یا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو عام پر خاص کے عطف کی ہوتی ہے۔ یعنی عام طور پر عربی زبان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، بلکہ ہماری زبانوں میں بھی یہ اسلوب ہے کہ ہم ایک عام چیز کو بولتے ہیں اور پھر اس کے کسی نتیجے، اس کے کسی لازم، اس کے کسی جزو کو اس پر عطف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ نیکی اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نیکی ایک عام چیز ہے، نماز بھی اس میں شامل ہے، روزہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن خاص زور دینے کے لیے ہم نماز کو اس پر عطف کر دیتے ہیں، تو یہ عام پر خاص کا عطف ہے۔ امام فراہی لکھتے ہیں، ایمان کا محل دل اور عقل ہے۔ یعنی ایمان کہاں پایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا جانوروں سے نہیں کیا گیا، ایمان جبلتوں میں نہیں پایا جاتا، ایمان جذبات و احساسات میں بھی نہیں پایا جاتا، دل اور عقل ہے۔ دل کیا ہے؟ یہ اصل میں تعبیر ہے انسان کی شخصیت کی۔ یعنی انسان بحیثیت انسان جب جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے تو وہ کیا خصوصیات ہیں جو اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو بالعموم دل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا محل بھی جیسے کہ قرآن کی تعبیرات ہیں، دل ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ زبان کے عام اسالیب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ سائنسی طور پر کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی۔ انسان کی شخصیت کا محل کیا ہے، وہ کہاں پائی جاتی ہے، یہ سائنس کے لیے جاننا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ انسان کی شخصیت کیسے روبہ عمل ہوتی ہے، کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ چنانچہ وہ اعضاء کا جائزہ لے لے گی، آپ کے رگ پٹھوں کا جائزہ لے لے گی، آپ کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا جائزہ لے لے گی، آپ کا دماغ کس طریقے سے آپ کی شخصیت کا اظہار کرتا ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ کہ خود انسانی شخصیت، وہ انسانی شخصیت جو نفخ روح کے نتیجے میں انسان کو ملی ہے، اس کا محل کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محل دل ہے۔ ایمان کا محل دل اور عقل ہے، اور عقل و دل کے معاملات میں انسان نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے بلکہ بسا اوقات خود بھی دھوکے میں رہتا ہے۔ یعنی یہ جو عقل و دل کے معاملات ہیں یہ حسی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ایک آدمی بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے بلکہ بسا اوقات خود بھی دھوکے میں رہتا ہے۔ یعنی وہ اپنی کیفیات کو اور اپنے باطن میں ہونے والے واردات کو بعض اوقات خود بھی اس طرح نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے کس طرح عقل و دل میں جاگزیں ہوتا ہے، وہ کہاں پایا جاتا ہے، اگر ٹٹول کر دیکھا جائے تو اس کے محل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان کے دو شاہد قرار دیے گئے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، یا ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، تو اس کے دو شاہد قرار دیے گئے، ایک قول دوسرے عمل۔
یعنی آپ زبان سے اقرار کیجئے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا کیا، اللہ کے پیغمبروں نے اس کا تقاضا کیا، یہ محض محسوسات کی دنیا تک نہ رہ جائے بلکہ اپنے قول سے گواہی دیں اس بات کی۔ قول آپ کے شعور کا اظہار ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا۔ یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ قول ہے۔ دو شاہد قرار دیے گئے، ایک قول دوسرے عمل۔ یعنی اگر ایمان ہے اور ایمان حقیقت میں ہے اور ایمان بالکل ٹھیک اپنے محل میں موجود ہے تو پھر اس کا ظہور عمل میں ہونا چاہیے، عمل اس سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ قول بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے صرف زبان سے اقرار کرنے والا مومن نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ضروری ہوا کہ آدمی کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے۔ یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ یہ ایمان اپنی حقیقت میں زیر بحث ہے۔ اس کا قانونی پہلو کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے جا کے۔ یعنی وہ ایمان جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہ ایمان جس کی بنیاد پر اللہ پروردگار عالم کے ہاں ہمارے خیر و شر کا فیصلہ ہوگا، یہ وہ ایمان زیر بحث ہے۔ تو اس ایمان میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اقرار ہو، ہمارے قول کے ذریعے سے وہ ظاہر ہو۔ اس لیے ہر مسلمان شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اسی وجہ سے بعض چیزوں کو عملی طور پر اس کی علامت قرار دے دیا گیا، مثال کے طور پر نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہ جو عمل کا تقاضا ہے یہ گویا شہادت ہے اس کے ایمان کے اوپر، تو دو شاہد قرار دیے گئے۔ تو ایمان ایک حقیقت ہے جو اس کے نہاں خانہ وجود پہ آ کے جاگزیں ہوتی ہے اور پھر قول اور عمل سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ بات امام فراہی نے اس میں واضح کی۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید ان چیزوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہے۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ اللہ کو یاد دلایا جائے تو چونکہ ایمان کا محل کیا ہے دل، تو اس کا سب سے بڑا اثر بھی وہیں ہوتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ اور جب اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان میں افضولی ہو رہی ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کی کیفیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو گویا ایک چیز جو انسان کے نہاں خانہ وجود میں اتری ہوئی تھی، اس کی روح کے اعماق میں پائی جاتی تھی، جب باہر سے تحریک ہوتی ہے تو وہ اپنا ظہور کرتی ہے، تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ جو ان کے سیرت و کردار میں ظاہر ہوتا ہے وہ توکل ہے، علی ربہم یتوکلون۔ یعنی اب گویا ان کی زندگی محض مادی اسباب کے ساتھ متعلق ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ ان کی زندگی میں ان کا رب ایک حی و قیوم ہستی کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس سے وابستگی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ان کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ توکل، اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اب اعمال آ گئے۔ یعنی جب ایمان ہے تو ایمان کچھ کیفیات کا نام ہے، پہلے اس کو بیان کیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈھل جاتے ہیں، اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اپنے باطن میں ایمان کی افزونی کی کیفیات محسوس کرتے ہیں۔ یہ اپنے ایمان کو خود دیکھنے کے لیے بھی ایک معیار قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور جیسے ہی وہ اس دنیا کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو ان کا پروردگار ان کے وجود
کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اب ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرتے اور ہر اقدام اس کے اعتماد پر کرتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ دونوں چیزیں جس پر پورے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ سے سچی محبت، انسانوں کی ہمدردی، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی اب یہ بتایا کہ جو ایمان تھا وہ ایمان تو آپ کے اندر آیا، لیکن وہ آنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا فی الواقع آیا ہے، یعنی ایک موروثی سی چیز ہے، آپ نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، یا حقیقت میں ایمان موجود ہے۔ تو حقیقت میں ایمان کو جاننے کے لیے دو شہادتیں، جیسے کہ امام فراہی نے کہا، وہ رکھی گئی ہیں، یہ کہ قول کیا کہتا ہے اور عمل کیا کہتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی سچا ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آدمی کو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے تو کس معنی میں کہتا ہے، کیونکہ ایمان ہے تو یہ کیفیات لازماً ظہور پذیر ہوں گی، اور ایمان ہے تو یہ عمل بھی لازماً انسان کرے گا جو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، تو ایمان کی یہ کیفیات بھی ایک درجے کی نہیں ہو سکتی، یہ عمل بھی ایک درجے کا نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کے ہاں درجات ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ مغفرت اور عزت کی روزی۔ تو جو اصل ایمان ہے، جو نتیجہ خیز ہونا ہے، جس کو قیامت میں سامنے آنا ہے، وہ یہ ایمان ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس میں اور عمل میں کوئی آپ تفریق نہیں کر سکتے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ آئے گا تو ان کیفیات کے ساتھ آئے گا، یہ موجود ہوگا تو اسی طرح سے رد عمل ظاہر کرے گا، اور یہ پایا جائے گا تو اس طرح عمل میں بدلے گا، لازماً بدلے گا۔ اسی طرح فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ یاد رکھو، مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے۔ یعنی ایمان جو ہے اس بارے میں سوالات بھی پیدا ہو جائیں گے، اس میں انسان کچھ پوچھے گا بھی، اشکالات بھی وارد ہوں گے، لیکن جب ایک بار وہ دل میں اتر جائے گا تو پھر اس میں ارتیاب کی گنجائش نہیں رہتی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہ سچے لوگ ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، اور پیچھے یہ کہا تھا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ تو اس سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ ایمان جب بھی پایا جائے گا اس کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے، وہ اپنی کامل شکل میں ہوتا ہے تو یہ چیز بن جاتا ہے کہ آدمی پھر کسی ارتیاب میں نہیں پڑتا، کسی شک میں نہیں پڑتا، اور وہ اپنے مال اور جان اللہ کی راہ میں کھپا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پیچھے یہ بیان کیا کہ وہ کیفیات اس سے ظہور پذیر ہوتی ہیں جس میں آدمی ایمان کی ایک افزونی محسوس کرتا ہے اپنے اندر، جیسے ہی اللہ کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں، اور پھر وہی ایمان اس کے لیے اپنے رب پر اعتماد کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اعمال میں دو بنیادی چیزوں کی مثال دی، یعنی ایک وہ عمل جو اللہ کے حوالے سے آتا ہے وہ نماز ہے، اور ایک وہ عمل کہ جو انسانوں کے حوالے سے آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے، انسانوں کی ہمدردی میں ان پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے اس میں شبہ نہیں کہ قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو قانون کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا ایمان عقل و دل سے اٹھا ہے، قانون کو اس سے غرض نہیں ہے
کہ اگر اللہ کی آیات سنائی جائے تو کیا اس ایمان میں افزونی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے دیکھنے کی چیزیں ہیں، قانون یہ نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح سے جو اعمال ہیں وہ اعمال بھی کتنے صادر ہوئے، کس طرح صادر ہوئے، یہ قانون کا موضوع نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں اس کے اسلام پر حرف رکھوں، مجھے اس کے اس اقرار کو ماننا ہے، اس کے ساتھ قانون کے لحاظ سے تمام معاملات اسی طرح کرنے ہیں۔ قانون ایمان کی کیفیات کے لحاظ سے، عمل کے درجات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرے گا، ہر وہ شخص مسلمان سمجھا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی قانون یہ نہیں کہے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان اس درجے کا ہے اور فلاں بدو کا ایمان اس درجے کا ہے، یعنی وہ یہ تقابل نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک وہ سب مسلمان ہیں اور قانونی حقوق کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کے اس اقرار کو جھٹلا دے یا اس کی پیمائش کرنے کی کوشش کرے۔ تقویٰ کہاں ہے، ایمان کی کیفیات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھروسے کا تعلق کس درجے میں ہے، اعمال میں اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، یہ قانون کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ ایک ہی درجے میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے وہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس بحث کے معاملے میں بھی قرآن مجید کا فیصلہ ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئی کہ بعض ائمہ نے یہ کہا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قانون کی نگاہ میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی اول درجے کا مومن ہے، یہ دوسرے درجے کا مومن ہے، اس کا ایمان زیادہ ہے، اس کا ایمان کم ہے۔ قانون کی نگاہ میں اسلام کا اقرار ایک ہی درجے پر سب لوگوں کو لے آتا ہے۔ قانونی حقوق کے لحاظ سے ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، لیکن حقیقی ایمان یعنی وہ ایمان جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے، وہ ایمان جو اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ ایمان جس کا ظہور ان نعمتوں کی صورت میں ہونا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ حقیقی ایمان۔ لیکن جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے وہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے، یعنی وہ کبھی ایک سطح پر نہیں رہتا۔ اوپر انفال کی جو آیات ہم نے نقل کی ہیں، اوپر 2 سورتوں کی آیات کا حوالہ تھا، ایک انفال ایک حجرات۔ اوپر انفال کی جو آیات ہم نے نقل کی ہیں ان سے واضح ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کی آیتوں کی تلاوت اور انفس و آفاق میں ان کے ظہور سے اس میں افزونی ہوتی ہے۔ یعنی اوپر یہ بیان ہوا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ تو وہاں یہ بیان ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی آیتوں کی تلاوت اور انفس و آفاق میں ان کے ظہور، اللہ کی آیات قرآن مجید میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیات کا آدمی اگر بصیرت رکھتا ہو تو انفس و آفاق میں مشاہدہ کرتا ہے، یعنی وہ زمین کو دیکھتا ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے، وہ سمندروں کو دیکھتا ہے، وہ ہواؤں کو دیکھتا ہے، وہ باغات کو دیکھتا ہے، وہ پرندوں کو چہچہاتے سنتا ہے، وہ طرح طرح کی انواع کے جانوروں کو دیکھتا ہے، وہ اس پورے عالم کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک نمونہ سمجھ کر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو جب اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیات بھی آیات اس لیے کہلاتی ہیں کہ وہ اللہ کا پتہ دیتی ہیں، اور یہ انفس و آفاق کے آیات، یہ نشانیاں بھی اللہ کا پتہ دیتی ہیں، تو یہ آیات دیکھی جائیں یا وہ آیات سنی جائیں یا پڑھی جائیں تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اس کی آیتوں کی تلاوت
ان آیات کا انفس و آفاق میں مشاہدہ یہ افزونی کا یعنی ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اعماق میں اتری ہوئی اور شاخیں آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ایک بیج ہے جو بس کہیں رکھ دیا گیا ہے، یعنی اگر دیکھیے تو وہ ایک شاداب درخت کی طرح ہے۔ ایمان کی تمثیل قرآن نے یہ بیان کی ہے، اس کی جڑیں دیکھیے تو وہ زمین کے اعماق میں اتری ہوئی ہیں۔ اب یہاں زمین گویا کیا ہے؟ دل کی زمین، اور شاخیں آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے پھر نیکی اور خیر معلوم نہیں کن کن صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں یہ فرمایا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو اصل میں ایمان کا قول بنتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شجرۃ طیبہ، وہ ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یعنی گویا وہ ایک درخت ہے جس کے اوپر ہر موسم کا الگ الگ پھل آتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو اس طرح گویا قرآن مجید نے ایک نہایت خوبصورت تمثیل سے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان یہ چیز ہے۔ یعنی اگر ایسے نہیں ہے، جڑیں دل کے اعماق میں اتری ہوئی نہیں ہیں اور ایک ٹھونٹ درخت بن کر رہ گیا ہے، اس میں کوئی شاخیں نہیں نکلیں، وہ آگے فضا کی وسعتوں میں نہیں پھیلیں، اس پر برگ و بار نہیں آئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصل میں وہ کوئی ایمان نام کی چیز تھی ہی نہیں، یعنی ایک نام تھا جو لوگوں نے اختیار کر لیا۔ تو اس تمثیل سے یہ بات واضح کی ہے کہ اس کی جڑیں اس طرح ہونی چاہیے، اس کی شاخیں اس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس پر ہر فصل میں پھل لگنا چاہیے۔ یعنی پھل لگنا چاہیے، گویا وہ نیکی اور خیر جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہونا چاہیے۔ تو یہ تمثیل گویا ایمان کی اصل سے لے کر اس کے ظہور تک تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ایمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، وہ ایمان جب قول بنتا ہے تو وہ ایک پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس ارشاد خداوندی کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ تزکیہ نفس میں انہوں نے لکھا ہے، آیات میں کلمہ طیبہ سے مراد ظاہر ہے کہ کلمہ ایمان ہے۔ یعنی یہ جو کہا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ تو پہلی بات انہوں نے یہ واضح کی کہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کلمہ ایمان ہے۔ اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایسے ثمر بار یعنی پھلوں والے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ثمر بار درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضا میں خوب پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ برابر ہر موسم میں اپنے رب کے فضل سے ثمر باری کر رہا ہو، یعنی اس پر پھل آ رہے ہوں۔ زمین میں جڑوں کے گہرے اترنے سے مقصود، یعنی پہلی بات یہ کہی ہے نا کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی، زمین میں جڑوں کے گہرے اترنے سے مقصود فطرت انسانی کے اندر اس کا رسوخ و استحکام ہے، یعنی اس کی بنیاد کسی خارجی چیز پر نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کے وہ اندر سے اٹھی ہوئی ایک چیز ہے۔ فطرت انسانی کے اندر اس کا رسوخ و استحکام
یعنی وہ فطرت کے اندر تک اترا ہوا ہے کہ وہ گھورے پر اگے ہوئے پودے کے مانند نہیں ہے جس کی کوئی جڑ نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر بھی پودے اگاتے ہیں، اس کو گھورا کہتے ہیں، کہ وہ گھورے پر اگے ہوئے پودے کے مانند نہیں ہے جس کی کوئی جڑ نہ ہو، حوادث کا کوئی معمولی سا جھونکا بھی اس کو اکھاڑ پھینکے۔ یعنی ذرا ہوا چلی اور وہ کہیں اور پھینک دیا گیا، جیسا کہ کلمہ کفر کی بابت فرمایا ہے۔ یعنی یہ کلمہ ایمان ہے جس کی مثال ایک ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اعماق میں اتری ہوئی ہیں۔ اس سے مقصود فطرت انسانی میں اس کا رسوخ و استحکام، یعنی وہ پوری قوت کے ساتھ انسانی فطرت کے اندر گویا گڑا ہوا ہے۔ کلمہ کفر کی بابت فرمایا ہے کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی ثبات حاصل نہ ہو۔ یہ کلمہ کفر کی مثال بیان کی ہے اسی سورہ ابراہیم میں۔ تو یہ جو کلمہ کفر ہے وہ گویا گھورے پر اگا ہوا پودا ہے، جب چاہے اس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کے ایک طرف پھینک دے، اسے ذرا بھی ثبات حاصل نہ ہو۔ ما لہا من قرار، یہ جو ایمان کا کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ بلکہ وہ ایک تناور درخت کے مانند، یعنی کلمہ ایمان ایک تناور درخت کے مانند اتنی پائیدار اور گہری جڑیں رکھتا ہے کہ اگر اس سے طوفان بھی گزر جائیں جب بھی وہ ذرا متاثر نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں طوفانوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ فلسفے آتے ہیں، مختلف قسم کے نقطہ ہے نظر سامنے رہتے ہیں، زندگی میں نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، ان سب حوادث میں وہ اپنے مقام پر کھڑا رہتا ہے۔ اسی لیے اس کا جو پہلا ظہور بیان کیا گیا ہے سورہ انفال میں وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ پر اس سچے بھروسے کے بغیر ایمان اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، اس میں علم پر بھی سرسر آئے گی اور اس میں عمل بھی آندھیوں اور طوفانوں کی زد میں ہوگا۔ تو اس میں انسان اپنے اصول پر، اپنے قاعدے پر، اپنے ایمان کے تقاضوں پر، اس کے لوازم پر پورے استحکام کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو سمجھانا مقصود ہے۔ بلکہ وہ ایک تناور درخت کے مانند اتنی پائیدار اور گہری جڑیں رکھتا ہے کہ اگر اس پر سے طوفان بھی گزر جائیں جب بھی وہ ذرا متاثر نہ ہو۔ پھر اس کی فیض بخشی اور ثمر باری کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اوپر جو آیات ہیں ان میں یہ بتایا ہے، پہلے یہ بتایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی اس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فیض بخشی اور ثمر باری کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی وہ بے فیض درخت نہیں ہے، کوئی کانٹوں کا جھاڑ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر پھلینا آتا ہو، نہیں، اس پر نیکی کا خیر کا پھل آتا ہے، کہ وہ ٹھونٹ درخت کے مانند نہیں ہے جس سے نہ کسی کو سایہ حاصل ہو نہ پھل، بلکہ اس کی فضا میں پھیلی ہوئی سایہ دار شاخوں کے سائے میں قافلے آرام کرتے اور ہر موسم میں اس کے پھلوں سے غذا اور آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس تمثیل کے یہ سارے پہلو نگاہ میں رہنے چاہیے تاکہ ایک بندہ مومن کیا ہوتا ہے اس کی صحیح شخصیت سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ ان فیوز و برکات کی طرف ہے، ان فیوز و برکات کی طرف ہے۔ یہ جو اشارہ ہے کہ اللہ کے اذن سے، اپنے پروردگار سے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اشارہ ان فیوز و برکات کی طرف ہے جو ایک صاحب ایمان کے ایمان سے خود اس کی زندگی اور اس کے توسط سے ان لوگوں کی زندگیوں پر مترتب ہوتے ہیں جو اس سے کسی نوعیت سے قرب کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کی اپنی زندگی پر بھی یہ فیوز و برکات آتے ہیں، یہ اس کو وہ سکینت بہم پہنچاتے ہیں، وہ اطمینان بہم پہنچاتے ہیں جو اس امتحان کی زندگی میں اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، اور یہی چیز دوسروں کو بھی اس کی صحبت کے شرف سے، اس کے قرب کے شرف سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ فیوز و برکات
لازماً علمی اور عملی دونوں ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایمان سچے علم پر مبنی ہوتا ہے، تو اس علم کا بھی ہر بندہ مومن کی استطاعت کے مطابق ظہور ہوتا ہے۔ یعنی جو حقیقی علم ہے وہ کوئی فنی علم نہیں ہوتا، وہ کوئی ہنرمندی نہیں ہوتی، بلکہ وہ علم اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا علم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے وجود کے ساتھ متعلق ہو کر اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا علم ہے۔ وہ بندے کے ساتھ اس کے ظہور کی نشانیوں کا علم ہے، تو ایک دیہاتی سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ برکات لازماً علمی اور عملی دونوں ہی قسم کے ہوتے ہیں، جو اس کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں اور ان سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رفعت و سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر لحظے بندہ اپنے پروردگار کی طرف اوپر اٹھتا ہے۔ اگر نیچے گرتا ہے تو یہی ایمان اس کو اٹھا کے پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ رفعت اور سرفرازی، یہ بلندی اور یہ سربلندی، یہ اصل میں اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ تزکیہ نفس میں استاذ امام کا اقتباس تھا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔ یعنی یہ پہلو بیان ہوا کہ یہ ایک ایسے ثمربار درخت کی طرح آپ کے سامنے آتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ یہ اس تعلق کو بیان کرنا مقصود ہے جو ایمان اور عمل میں ہے یا ہونا چاہیے۔ اب دوسرے پہلو کو لیجئے، یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نافع اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کی بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کم بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایمان آیا، حقیقی ایمان آیا، اس نے اپنی جڑیں کچھ پھیلائیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ کسی درخت کو اگر آپ بو دیتے ہیں اور وہ اپنی جڑیں نکال بھی لیتا ہے اور کوئی کونپل نکل بھی آتی ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر اس کی پرداخت کی جائے، اس کی نگہداشت کی جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کے لیے زمین تیار رکھی جائے، یہ سب پھر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایمان کے لیے کیا ہے یہ چیز؟ علم نافع اور عمل صالح، یعنی اچھا علم۔ اچھا علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کی آیات کا علم، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق احکام کا علم۔ تو یہ علم نافع ہے، یہ بڑھاتا ہے اس ایمان کو۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جو باقی علم دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اصل میں دنیوی زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ علم جو ایمان کے لیے چاہیے وہ کتاب الہی کا علم ہے، اس لیے کہ اسی سے انسان کو وہ استحکام حاصل ہوتا ہے کہ جو آندھی اور طوفانوں میں اس کو پابرجا رکھتا ہے، اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا سچا تعلق اللہ کی کتاب سے قائم نہ رہے اور وہ نافع علم، یعنی سب سے نفع بخش علم وہی ہے، سب سے بڑی انسان کی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اس لیے سب سے اعلیٰ دعا وہی ہے جو ہم سورہ فاتحہ کی صورت میں ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اس میں کیا مانگا جاتا ہے؟ روٹی نہیں مانگی جاتی، پانی نہیں مانگا جاتا، بڑے مراتب اور مناصب نہیں مانگے جاتے، حسن اور علم اور ہنر کی دنیاؤں کی تمنا نہیں کی جاتی، اس میں صراط مستقیم کی ہدایت مانگی جاتی ہے۔ اور صراط مستقیم کی ہدایت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں چاہیے۔ اور پھر یہ علم نافع اور یہ عمل صالح یہ اس کے ایمان کو بڑھانے کا، اس کی ہدایت کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم، اس ایمان کو نفع دینے والا علم اور اچھا عمل، اس سے برابر بڑھاتے نہ رہے بلکہ اس کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کم بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا بدی، گویا برائی، انسان کی بیگانگی، خدا کے ذکر سے غفلت، یہ ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ کم بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نافع، نفع دینے والا علم اور عمل صالح، اچھا عمل سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ایمان کا بیج بویا گیا تھا پورے شعور کے ساتھ، لیکن پھر نہ علم نافع میں ترقی کی طرف توجہ ہوئی، نہ اچھا عمل نصیب ہوا۔ تو دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر آدمی متنبہ ہو کر اپنے لیے خیر کا بندوبست نہ کرے تو ایسا ہوتا ہے کہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، آل عمران کی یہ آیت ہے۔ اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے، یعنی ایمان لائے، بظاہر ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، لیکن ایک امتحان آیا، ایک آزمائش برپا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑی غیر معمولی آزمائش تھی جو احد میں پیش آئی۔ سورہ آل عمران میں اس پر بڑا تفصیلی تبصرہ ہے۔ اس وقت کی کیفیات قرآن مجید نے بیان کی ہیں، سچے اہل ایمان کہاں کھڑے تھے، کمزور ایمان کے لوگ کہاں کھڑے تھے، اور وہ کہ جن کے ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مذبذبین بین ذالک تھے۔ یہ جو منافقین کا ایمان ہے، منافقین کی بھی کئی اقسام ہیں، یعنی ایک وہ کہ جو سراسر فریب پر کھڑے ہوتے ہیں یا دوسروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو ایمان کی کمزوری میں اس جگہ پر ہوتے ہیں کہ اگر صبح کفر میں ہے تو شام ایمان میں ہے، اور شام کفر میں ہے تو صبح ایمان میں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر، یعنی جب وہ چیز نہیں حاصل ہوئی جو علم نافع اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے، ایمان کی افزونی، وہ نہیں حاصل ہوئی، تو ایک امتحان آیا، ایک طوفان برپا ہوا، ایک آندھی آئی اور اس نے سب کچھ اکھاڑ دیا۔ تو اس کو قرآن نے وہاں بیان کیا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے۔ اور اس طرح کی دوسری آیات یہی حقیقت واضح ہوتی ہے، اس طرح کی دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یعنی کیا حقیقت؟ یہ کہ ایمان میں اگر علم نافع اور عمل صالح سے اس کو بڑھایا جائے تو افزونی ہوتی ہے، اور اگر یہ بدرکہ فراہم نہ کیا جائے تو زندگی کے سفر میں وہ کم ہوتا، بلکہ بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ جو لوگ گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے اور وہ ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، وہ تو بعض اوقات ایمان میں اور افزونی کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی آدمی نے ذرا دیکھا کہ پاؤں پھسلا ہے، گر گیا، لیکن پھر پوری طاقت سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، تو یہ کوشش ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ تو گناہ ہو جانا یہ تو انسان سے ہوتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان راستے سے بھٹکتا ہے، ترغیبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے گناہ کا ہو جانا۔ لیکن جو لوگ گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، یعنی اب گویا گناہ ہی کی زندگی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ایمان کا اظہار کرتے، لیکن گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، اور وہ ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی اب اٹھنا بھی گناہ میں، سونا بھی گناہ میں، بیٹھنا بھی گناہ میں، کاروبار میں، دوستوں میں، احباب میں، ہر جگہ گویا گناہ ہی اوڑھنا اور بچھونا ہے، یا اس حد تک سرکش ہو جاتے ہیں کہ حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں جن میں یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی گناہ ہی اوڑھنا بچھونا بن گیا اور اس نے زندگی کا احاطہ کر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، سرکشی یہاں تک بڑھ گئی کہ حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کیا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، دیکھیے کہ جہاں پر میراث کے احکام ہوئے ہیں بیان، وہاں پر بھی ذکر آیا ہے، قتل کے احکام بیان ہوئے ہیں، وہاں بھی ذکر آیا ہے۔ تو گویا حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کرتے ہیں، یا کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، ہم تو اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتے تھے، تو آخرت میں پروردگار کی بارگاہ میں ان کا ایمان کے طور پر قبول نہ ہوگا، ان کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے۔ قتل عمد کی صورت میں جب کوئی مسلمان
کسی کو عمدن قتل کر دیتا ہے تو اس میں یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ یہ کہ اللہ ہی اپنی حکمت کے مطابق کسی کے لیے عفو درگزر کا فیصلہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق کسی کو معاف کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، لیکن اصول کی بات یہی ہے کہ اگر اس درجے میں پامال کر دیا گیا ہے حدود الہی کو، اگر اس درجے میں سرکشی اختیار کر لی گئی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں مسلمان کی حیثیت سے تعارف کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہیں، ایمان لانے والے انہی کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رسول اس موقع کے اوپر ایمان کی کسوٹی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، سرکشی اور انحراف کا طریقہ اختیار کر لیا، تو وہ سرکشی اور انحراف جس کا عام زندگی میں شاید اس طرح پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ وہاں بالکل سامنے آ گیا۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تیرے پروردگار کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لیکن نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس درجے میں آدمی تسلیم کے مقام پر نہیں کھڑا تو پھر اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ معیار قرار دے دیا، فرمایا کہ جو اس پر پورے نہیں اترتے ان کے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک مثال تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو کس چیز کو معیار بنا دیا گیا، لیکن ہماری عام زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اسے واضح کیا ہے۔ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کس چیز کی مثال ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اللہ توفیق دے اور وہ فوراً بعد توبہ و استغفار کر لے تو ظاہر ہے کہ ایمان لوٹ آئے گا، لیکن اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی دنیا کے اندر وہ مسلمان اور مومن ہی سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں گے، اس کے قانونی حقوق ویسے ہی رہیں گے۔ یہاں ایمان کی وہ حقیقت پیش نظر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر رہے ہیں جو قیامت میں ظہور پذیر ہونی ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ایک زندہ کیفیت کے طور پر اندر موجود ہو اور آدمی چوری بھی کر لے، ایمان ایک زندہ کیفیت کے طور پر موجود ہو اور آدمی زنا بھی کر لے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شراب بھی پی لے۔ تو یہ چیز اس وقت کم ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ظاہر ہے اس کی انتہائی صورت کو بیان کیا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیفیت دور ہوئی تو لوٹ آئے اور اس کے بعد علم نافع اور عمل صالح سے اس میں افزونی ہو جائے، توبہ پاک کر دے انسان کو، لیکن جو اس وقت وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے بیٹے، اس کے باپ اور دوسرے سب لوگوں سے اس کو زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ رسول کی طرف سے جو تقاضے پیش آ رہے ہیں ان کے مقابل میں بیٹا ہو، باپ ہو یا کوئی اور ہو، وہ عزیز تر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بھی گویا اسی پہلو کو بیان کرتی ہے کہ ایمان میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو جب دراتی ہیں تو وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے اگر اس نازک موقع کے اوپر ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف اس کا کوئی تعلق کا آدمی ہے، وہاں ترجیح دے دی، تو وہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے اوپر بیان ہوئی کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، تو ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو وہ توبہ کر کے اس کو بحال کر لے۔ یہ بخاری کی، مسلم کی روایات ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اب یہ بھی دیکھیے، یہ حقیقی ایمان ہے جس کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا سمجھے، لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے، ظاہر ہے کہ اس کا گھر ہے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے، کسی ریاست کے حکمران کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ تو ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اگر برائی ہوگی تو اس کو اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو مٹا دینا چاہیے۔ اور یہاں کون سی برائی مراد ہے؟ منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ برائیاں جن کے برائی ہونے کے بارے میں عالمگیر اطمینان ہے، یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ان کو برا سمجھتا ہے اور اس کا ظہور عالمگیر اتفاق میں ہوتا ہے، سب کے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے۔ تو جب اس درجے کی برائی سامنے ہو تو پھر دائرہ اختیار میں اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک حکمران کے سامنے ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے سامنے کسی کا مال چھین لیا جاتا ہے، تو اس کو اپنے اختیار کو استعمال کر کے حق تلفی کو روکنا ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے۔ یہی بات ایک باپ کو اپنے گھر میں اختیار کرنی ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں اختیار کرنی ہے، یہی چیز اداروں میں بھی ہوگی۔ آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، ہمت نہ ہو تو ظاہر ہے پھر ایمان کا درجہ نیچے گر گیا۔ یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، یعنی اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل کے اندر کسی چیز کو برا سمجھنا جبکہ وہ برائی ہے، یعنی عالمگیر اتفاق ہے کہ وہ برائی ہے، تو یہ چیز بھی اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اب بھی مسلمان ہوں، میں اب بھی مومن ہوں، نہیں، پھر ایمان اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آخری درجے میں بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ یعنی یہ ساری بحث یہ ہے کہ دنیا میں تو اسلام کا اقرار کر لیا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو مسلمان سمجھا جائے گا، کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو چیلنج کرے، لیکن آخرت کے لحاظ سے، حقیقی ایمان کے لحاظ سے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہے تو سچے عمل کو اور صحیح عمل کو ضرور وجود میں آنا چاہیے، اور صحیح عمل اگر ظہور پذیر ہو رہا ہے اور پیچھے ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے محرکات کچھ دوسرے ہیں، پھر وہ عمل نہیں ہے کہ جو عمل اللہ کے ہاں نتیجہ خیز ہوگا۔ تو ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور اچھا عمل بھی۔ عفو درگزر کے الگ مواقع ہیں، وہ الگ سے زیر بحث آئیں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا۔
یہ بحث ابھی جاری ہے، اس کے باقی پہلوؤں کو ہم آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔